سویڈن کے شہنشاہ کا محل اسٹاک ہوم کے سینٹر میں ہے۔ شاہانہ طرز کے اس قدیم محل کے ساتھ بسوں کا اڈا ہے۔ ہز میجسٹی نے شہر کی انتظامیہ کو لکھا، میری اسٹڈی میں دن بھر دھواں اور شور آتا رہتا ہے جس سے میرے مطالعے میں خلل پڑتا ہے۔ آپ برائے مہربانی یہ اڈا کسی دوسری جگہ شفٹ کر دیں۔ انتظامیہ نے طویل غور و خوض کے بعد جواب دیا، بادشاہ سلامت، ہم آپ کا مسئلہ سمجھتے ہیں، ہمیں آپ سے ہمدردی بھی ہے، لیکن اس تمام تر ہمدردی کے باوجود بھی یہ سچ ہے کہ آپ کا مسئلہ ایک فرد کی پرابلم ہے جس کے ازالے کے لیے اگر ہم اڈا شفٹ کر بھی دیں تو سینکڑوں افراد متاثر ہوں گے جو کسی بھی طرح سے قرین انصاف نہیں۔ لہٰذا بادشاہ سلامت، آپ کو باقی زندگی اس دھویں اور شور کے ساتھ ہی گزارنا ہوگی۔ ہماری طرف سے معذرت قبول فرمائیں۔ لندن میں ایک پڑھاکو قسم کے بچے نے اچانک پڑھائی میں دلچسپی لینا چھوڑ دی۔ اسکول کی انتظامیہ نے تحقیق کی تو پتہ چلا بچے کا والد دوپہر کو اسے کہانیاں سنایا کرتا تھا، لیکن کسی وجہ سے اب وہ یہ معمول جاری نہیں رکھ پا رہا، جس کا بچے نے بڑا گہرا اثر لیا۔ انتظامیہ نے والد کو لکھا لیکن کوئی جواب نہ ملا، لہٰذا مجبوراً پولیس کی مدد لینی پڑی۔ پولیس نے جرم کی تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ بچے کا والد وزیر اعظم کے ذاتی اسٹاف میں شامل ہے۔ دفتر میں اچانک کام بڑھ جانے کی وجہ سے وہ پچھلے چند ہفتوں سے وقت پر گھر نہیں جا سکا، جس سے اس کی گھریلو زندگی ڈسٹرب ہوئی اور اس کا اثر اس کے بچے نے لیا اور وہ چڑچڑا ہو گیا۔ پولیس کے ایک معمولی سے افسر نے وارننگ دینے کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھا۔ وزیر اعظم نے اگلے ہی روز بچے اور اس کے والد کو بلا کر معذرت کی۔ فرانس میں ایک وزیر اچھے ریسٹورنٹ میں دوپہر کا کھانا کھاتے تھے۔ روز ان کی رہائش گاہ پر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا ایک اہلکار آیا، شناخت کروائی اور ان کے سامنے ایک فائل رکھ کر بولے، سر میں نے حساب لگایا ہے، سال بھر میں آپ نے جتنے پیسوں کا کھانا کھایا وہ آپ کی تنخواہ سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے یہ اضافی رقم کہاں سے حاصل کی اور کیا اس رقم پر باقاعدہ ٹیکس جمع کرواتے ہیں؟ اب تو بھلا ہو وزیر صاحب کے بزرگوں کا جو ان کے لیے کچھ پراپرٹی چھوڑ کر گئے تھے، جس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے وہ لنچ جیسی عیاشی افورڈ کر لیتے، ورنہ ان کا جو حشر ہوتا، خدا کی پناہ۔ سویڈن کے شہنشاہ، برطانوی وزیر اعظم اور فرانس کے وزیر کی ان مثالوں کو بیان کرنے کا مقصد بحیثیت قوم ہمیں اپنے فرائض اور حقوق کی آگاہی دینا ہے۔ کیا ہمارے صدر مملکت بھی سویڈش شہنشاہ کی طرح ایک عام پاکستانی کے اسٹیٹس پر آ سکتے ہیں؟ کیا ایک عام پولیس انسپکٹر وزیر اعظم کو وارننگ دے سکتا ہے؟ کیا وزراء کی گاڑیوں کے چالان ہو سکتے ہیں؟ قانون کی نظر میں ایک مزدور اور ایک جاگیردار برابر ہو سکتے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات جانچنے کے لیے عوام کا اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ ہونا اور نیک نیتی کے ساتھ اپنے اپنے دائروں میں رہتے ہوئے کام کرنا بہت ضروری ہے۔ کاش مملکت خداداد پاکستان میں بھی یہ اقدار ترقی پا جائیں، کاش تبدیلی حقیقتاً آ جائے۔ جن بڑے بڑے پروٹوکولز پر موجودہ حکومت اعتراضات کرتی، کرپشن نہ کرنے اور کشکول توڑنے کے بلند و بانگ دعوے کرتے نہ تھکتی تھی، ریلیف دینے کے نت نئے طریقے عوام کو بتاتی اور نہ جانے کیا کچھ۔ سوال یہ ہے کہ تبدیلی کہاں ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کچھ تبدیل ہوا ہے اور پاکستان کے کسی بھی شعبے میں کچھ ترقی و تبدیلی رونما ہوئی ہے تو کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔